آپ بولنا چاہتے ہو؟ جی ہاں بولو. سر میں سر کتاب میں نا میری نظر سے ایک جملہ گزرا ہے جس کی میں چاہتا ہوں کچھ وضاحت تشریح کرنا. ہاں وہ یہ کہ خدا نے آپ کو جس ملک جس دور جس زبان میں پیدا کیا ہے آپ کو اسی ملک اسی دور اور اسی زبان میں عرفان مل سکتا ہے. ہاں مطلب یہ ہے کہ عرفان الہی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو عربی نام سے پکارو. اس کا یہ ہے کہ جس علاقے میں آپ پیدا ہوئے اس علاقے کی ذمہ داریاں، اس علاقے کی زبان، اس علاقے کی فضا، اس علاقے کی لوکل سملیز، تشبیہات، استعارے، ان کے اندر جو ہے نا آپ کو بات سمجھائی جا سکتی ہے، سمجھ آ سکتی ہے. نماز کے لیے مضمون مکمل ہو گیا، عربی کا جان لیا. اگر آپ آج یہ فیصلے کریں کہ اس لحن کے ساتھ، ان زبر زیر کے ساتھ اور اس آواز کے ساتھ جیسے پڑھا جاتا ہے قرآن پاک، آج تم یہاں کے رہنے والے شروع کرو، تو میرا خیال ہے کہ آپ کے لیے 10 زندگی چاہیے. آپ قرآن پاک کو ویسا نہیں پڑھ سکتے جیسے وہ پڑھیں. اس طرح پڑھنے کی بات کر رہے ہیں. اور اگر آپ یہ کہو کہ معنی بھی آپ اس طرح عارف ہو جائیں گے جیسے صاحبان زبان ہے، یہ بھی بڑا مشکل ہوگا. پھر تفسیر جو ہے وہ ہو جائے گی بڑا مشکل، اور اتنی عرصے بھی گزر جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے مثلا محبت جو ہے، محبت انسان سے ہے، زبان سے نہیں ہے. یہ دیکھو نا کہ آپ اندازہ لگاؤ، بے شمار فقیر درویش ایسے ہوئے جن کی پرانے بزرگوں کے ساتھ تعلق اور محبت قائم ہے، سے مشاہدہ بھی قائم ہے، اور ان کی زبان جو ہے اور ہے، ان کی زبان اور ہے، لیکن مشاہدے کی زبان ایک ہے. اب مطلب کسی آدمی کو یہ کہا کہ مجھے دیدار ہو گیا اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، بات بھی ہوگی، آپ عربی نہیں جانتے، بات کیسے ہوگی؟ اب بات ہوگی. آپ جب یہ بات ہوگی تو یہ سمجھ لو کہ بات ہوگی. اب یہ زبان جو ہے نا، کیونکہ وہاں مدینۃ العلم ہے، علم کی تمام مکمل قواعد کے ساتھ، تو وہاں ہر زبان جو ہے نا موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس زبان میں پیدا کیا، اس زبان میں جلوے آپ کو آ سکتے ہیں. جہاں آپ کا عام الفاظ ہیں کہ رانجھا لوکل زبان ہے، ہیر لوکل زبان ہے، اب اس کے اندر، اس استعارے کے اندر وہ عرفان بیان کر دیا اس نے کہ ہیر کیا ہے، رانجھا کیا ہے، اور دونوں کو اس نے عرفان بتا دیا وارثان ہے. حتیٰ کہ پھر آپ کیا یہ کہتے ہیں رانجھا رانجھا کر دی نہیں میں اپے حال کھیلتے ہیں، اپے رانجھا ہوئی، یہ کیا ہوا؟ بندہ کہہ رہا ہے رانجھا رانجھا کر دی نہیں میں اپے، انا لاکھ کہہ رہا ہے. تو گویا کہ انا الحق یعنی کہ اللہ کا ایک نام بن گیا رانجھا آپ کی لوکل زبان میں. اس طرح اور بھی شمار ہے، جیسا سسی پنو، پنو بھی ہے اس کا نام ہے، لوگوں نے بنا لیا، ایک واقعہ بن گیا اپنی زبان میں. میاں محمد صاحب عارف ہیں، اور سارا عرفان جو ہے سیف الملوک میں بیان کر دی. اب سیف الملوک تو اللہ، دیکھو یہ سلطان بہو صاحب کہتے ہیں اللہ چمبے دی بوٹی. چمبے دی بوٹی کو پنجابی کا لفظ ہے، یہ عربی کا لفظ نہیں ہے. ٹے تو ہوتی نہیں ہے عربی میں، نہیں ہوتی، چے بھی نہیں ہوتی ہیں. اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو. اب یہ چمبے دی بوٹی کیا دینا جو ہے نا، یہ لوکل تشبیہ ہے، یعنی کہ پنجابی کی تشبیہ ہے، لیکن پوری تشبیہ ہے. اس طرح اور بے شمار واقعات ایسے ہیں کہ آپ کا جو عرفان ہے نا اسی طرح چلتا ہے، اس زبان کے محاوروں میں بات سمجھ آ جاتی ہے. کوشش یہ ہے کہ میں اللہ کو نہیں سمجھ سکتا، کیسے ہم سمجھ سکتے ہیں، ہم پنجابی لوگ ہیں، پنجابیوں وہ کہاں ہم کہاں. اس بات کو بھی آپ عرفان میں کیا گئے بیر بری صاحب، کتھ میرے علی کتھ تیری سنا گستاخ رکھیاں کتھ جا، یہ بھی عرفان ہے. گویا کہ اس بودھ کو بیان کرنا یہ بھی مطلب عرفان کے تقرب ہے کہ آج سکھ متران دی بدھیری ہے. اور اس کو متر کہا گیا، کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو. سلطان میرے ذات میں سکھ متران دی بدھیری ہے، کیوں دللی اداس دنیری ہے، لوں لوں شوق چگیری ہے،
اج نینا لائیاں کیوں چڑیاں، اور فقراء کی بات سن کر نہ روتے رہتے ہیں، شعر بانا مہربانہ حضور پاک کے حوالے سے کہہ گئے. تو گویا کہ یہ جو ہے نا گرو کہہ گیا کبھی لوکل ارادے میں، گرو غریب نواز کہہ دیا خواجہ غریب نواز کو. یہ غریب نواز یہ ہندی کا لفظ ہے، غریب نواز لفظ نجواز ہے، تو نام تو ان کا معین الدین ہے، خواجہ معین الدین. تو غریب نواز کیا کہ نا یہ لوکل محاورے میں مطلب ایک بات آ گئی کہ کہتے کہ یہ داتا بھی ہندی کا نام ہے، دینے والا سخی. یہ فارسی کا تو نام نہیں آ گیا، داتا گنج بخش یہ اور ہے، داتا اور ہے. آپ علاقے میں ہندی کے محاورے میں ہندی کے حساب سے، پنجابی کے محاورے میں پنجابی کے حساب سے، فارسی کے محاورے میں فارسی کے حساب سے، چین کے محاورے میں چین کے حساب سے ہوگا. اب یہ بات دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی ایسا طبقہ نہیں ہے جس میں ہم نے کوئی حادی نے بھیجا ہو. تو گویا کہ اس زبان اور اس خیال میں حادی آ سکتا ہے. اب چونکہ حادی یہ آ کر زبان تشریف لائے ہیں، اب ہدایت آپ کو اس زبان میں ہو سکتی ہے، اس زبان میں آپ کا عشق اور عشق پا سکتا ہے جس زبان میں آپ پیدا ہوئے. اور اس پہ عشق کی ایک انتہائی منزل ہے عرفان. تو آپ کا اپنے علاقے میں، اپنی زبان میں، اپنے لوگوں میں واقعہ جو ہے مکمل ہو سکتا ہے. یہ نہ کہیں کہ زبان کی دوری تھی اللہ میں ہم کہتے سمجھتے تھے، تو عربی بولتا تھا ہم پنجابی بولتے تھے، تیری ساری آمنا سامنا نہیں ہوا. آمنا سامنا ہوتا ہے آپ کا. آپ عربی نہیں بول سکتے وہ تو پنجابی بول سکتا ہے سر، آسان سی بات ہے. لہٰذا آپ اسے پنجابی میں پکارو وہ آپ کو پنجابی میں جواب دے گا. پنجابی کی دعائیں جو ہے نا عربی والے خدا کے پاس پہنچ جاتی ہیں، بڑی آسانی سے پہنچ جاتی ہے، اور وہ آپ کو پنجابی میں جواب دیتا ہے. تو لہٰذا آپ کا زبان میں ہونا کافی ہے آپ کے عرفان کے لیے. زبان کی دقت نہیں ہے، نہ ماحول کی دقت ہے. یا غریب ہے ایک آدمی ہو، میں غریب ہوں، میں کیسے اللہ کو پا سکتا ہوں؟ غریب جو ہے وہ زیادہ قریب ہوئے، بے شمار ایسے غریب ہیں جو بہت ہی غریب تھے لیکن بہت ہی اللہ کے قریب نکلے. تو اللہ کے تقرب کے لیے نہ زبان رکاوٹ ہے، نہ ملک رکاوٹ ہے، نہ دولت رکاوٹ ہے، نہ غریبی رکاوٹ ہے، نہ بینائی رکاوٹ ہے، نہ اندھیرا رکاوٹ ہے. رکاوٹ ہے ہی کوئی، من حرامی نہ ہو بس. اگر نیت نہیں ہے تو پھر رکاوٹ بنی. ہر بندہ ہر زمانے کا، ہر انداز کا، ہر خیال کا، ہر کیفیت کا، غریبی کا، امیری کا، تنہائی کا، جزیرے کا، وہ کائنات ساری اس کی اپنی ہے. وہ ساری کائنات اس کا الگ ہے. آپ کہاں ہو، پہاڑ پر ہو، صحرا میں ہو، جہاں بھی ہو، تنہائیوں میں ہو، غاروں میں ہو، آپ اس کے قریب ہو سکتے ہیں. اس لیے یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی مجھے اس کا پتہ نہیں چلا کیونکہ میرے پاس زبان نہیں تھی. آپ اپنی زبان، بلکہ موسیٰ کلیم اللہ ہیں، کلیم اللہ کی زبان میں لکنت ہے کلیم. تو یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں کہ زبان ظاہری کی بات ہی کو نہیں ہے. تو اللہ سے بات کرنا بات ہوتی ہے، بات اللہ سنتا ہے، اللہ جواب دیتا ہے، اور کلیم اللہ ہے اور لکنت ہے زبان میں. اللہ تعالیٰ پہ خوش ہوتے ہیں زبان پر. اسی طرح مطلب سے اور شین کی، این اور شین کی بات ہے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ محاورہ تلفظ ٹھیک نہیں ہے لیکن کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہی اذان پسند ہے، ہمیشہ سے وہی پسند ہے. اس کا مطلب ہے کہ اپنے محاورے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ کوئی لینگویج کی بات نہیں کر رہا کہ لینگویج زمین بولو کہ اچھا زبان بولو. انہوں نے واقعہ کہ لکھا دادا صاحب نے، میں نے سنایا تھا آپ کو کہ ہمیں پتہ چلا کہ ایک علاقے میں درویش ہے، اس کی ہم زیارت کرنے کے لیے گئے. فجر کی آواز آ کے نماز پڑھی اس کے پیچھے. اس کے کوئی تلفظ صحیح نہیں تھا، قرآن کی قرأت صحیح نہیں کی ہے. ہم نے اس کو چھوڑ کے اپنی نماز الگ پڑھ لی کہ اس کے الفاظ صحیح نہیں ہیں، نشست و مرخات صحیح نہیں ہے، قاف الگ سے نہیں نکل رہا ہے، اور کوئی واقعات ہوں گے. چلے گئے، اسلام دعا کے کہا کہ نکلنے سے بات نہیں کی ہے. کہتے ہم سفر میں جا رہے تھے، جنگل سے گزر ہوا، دیکھتے تھے شیر لپک کے آ رہا ہے میری طرف. دادا خود لکھا کوئی ایک بھی دو تھے، بس گھبراہ گئے کیا ہوتا ہے. لیکن وہی بابا مسجد والا ہے نا، وہ چھوٹی آدمی لگا رہا ہے، وہ کہتا ہے ہمارے مہمان کو تنگ کیوں کرتے ہو، بھاگ جاؤ. وہ چلے. وہ دادا کہتے میں بڑا حیران ہوں کہ جناب یہ مقام کہاں سے پایا تم نے؟ کہتے تو تلفظ ٹھیک کر، تجھے کیا ہے مقام کی بات، تو ابھی تلفظ ٹھیک کر.
تو بات یہ تلفظ کی نہیں ہے، بات نیت کی ہے، تو زبان کی نہیں ہے بات صرف اتنی جاری ہے کہ ایک دنیا ہے، ایک دین ہے۔ اور ایک واقعہ لکھا ڈاکٹر صاحب نے بڑا خوبصورت، کہتے ہمیں ایک اور درویش کا اطلاع، جہاں اطلاع ملتی تھی جاتے تھے یہ لوگ، اچھی نیت والے لوگ تھے نا، جہاں کسی درویش کی اطلاع ملی گئے ضرور۔ اور جسے آپ کو کہیں سے اطلاع ملے کہیں کاروبار بہتر ہو سکتا ہے، آپ جاؤ گے۔ آپ جب ایک کلائنٹ کی تلاش ہوتی ہے، ان کو اپنی تلاش ہوتی تھی، اطلاع بھی درویش کی ہم گئے، 3 آدمی گیا اس کے پاس۔ پھر ہم نے راستے میں سوچ لیا کہ کچھ شرط رکھ لی جائے، پوری کر لے گا تو درویش ہو جائے گا، درویش کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے۔ کہتے بچپن میں ہوتی ہے یہ واقعات کے، اسے آزمائش کر لیجیے گا۔ خیر ہم گئے، میں نے کہا کہ مجھے تو چاہیے، میرے پاس قصیدہ نہیں تھا جان اللہ عزیز امام کا کہ قصیدہ مجھے چاہیے، وہ میرے پاس کاغذ گم ہو گیا تھا، اور میں اسے یہ لینا چاہتا ہوں قصیدہ۔ کسی نے کہا کہ میری تلی میں درد ہے اور نماز پڑھتے ہو تکلیف ہوتی ہے، اس کو میں دور چاہتا ہوں۔ کسی کا فقیر کے پاس جا رہے چنگے جا رہے ہو، حلوہ چاہیے، کھانے پینے کا انتظام کرو۔ اور ہم چل پڑے تینوں، درویش کے پاس بیٹھے ہوا ہوتا ہے ایک چھوٹے سے کمرے میں، وچرا وہاں جا کے ہم نے سلام کہا، ادب سے بیٹھ گئے۔ وہ درویش مجھے کہنے لگا ایک دیواروں پر لکھا ہوا ہے قصیدہ، تم لکھ لے، نوٹ کر لے۔ اسے کہا اللہ تجھے میں دام کروں تیری تلی ٹھیک ہو جائے۔ تیسرے سے کہا بازار چلا جائے، وہاں سے جا کے خرید کر، بازار کی چیز بازار میں ملتی ہے، ہمارے پاس کیوں ملے گی، بازار سے ملے گی۔ تو بازار جا کے حلوے کھایا کرتے ہو، تو دنیا داروں کے پاس۔ اور یہ سارے واقعات جو ہے نا، یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہر علاقہ اپنے انداز کی کہانی ہے، اس میں اپنے انداز میں عرفان بیان ہوا، لوکل ڈائلیکٹ میں بیان ہوا، لوکل محاوروں میں بیان ہوا۔ کہ یہ اس کے محاورے بھی اور ہیں کہ ایسا کلمہ پیر پڑھایا باہو تے میں صدا سہاگن ہوئی۔ اب صدا سہاگن ایک محاورہ ہے، ایک اس کے انڈیا کا محاورہ ہے، اس کو اور ہی معنی ہوتا ہے۔ یہ جو ہے نا عرفان بیان ہوتا ہے اپنے اپنے علاقے میں، اپنی اپنی زبان میں، اپنی زبان کے اندر سے عرفان تلاش کرو۔ دوسری کی زبان میں جا کے جو ہے نا وہ آپ ریئیکٹ نہیں کر سکو گے اس کے ساتھ، مطلب انگریزی میں عرفان نہیں ملے گا آپ کو، ڈیئر گاڈ لارڈ المائٹی کیفیت نہیں ہوگی۔ اچھا ادھر جو ہے نمی دانم کجا رستم کیفیت ہو جائے گی، خدا خود میر مجلس بود اندر لا مقام اترا، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ انگریزی ترجمہ کر لو، کیفیت نہیں رہے گی، کیونکہ انگریزی کیفیت میں یہ واقعہ نہیں ہے۔ سکھوں کے اندر جو ہے کیفیت نہیں ہے، بیان کر رہے ہیں سارا آپ کا عرفان اسلام سے لے کے نچوڑ بیان کرتے رہے۔ گرو نانک مہاراج مائنس رسالت کر دی اس نے، رسالت کے مقام میں خود کھڑا ہو گیا نا، دعویٰ کر نہیں سکتے تھے کیونکہ مار پڑتی ہے۔ تو عید جو ہے مسلمانوں سے لی تھی، بیان کر گئے، اور نتیجہ یہ ہے کہ لوگ بہت سارے دام میں آ گئے۔ اور پھر کسی وقت اچھا وقت ہے آپ لوگوں کا تو بیان کر دینا، پھر ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو یہ اس کا واقعہ ہے کہ زبان اپنی جگہ پر سفیشینٹ ہوتی ہے بیان کرنے میں، اس کا پورا ہوتا ہے۔ میاں محمد صاحب بڑے اچھے بیان کیے کہ فقیری ہوتی کیسے ہے۔